أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله واللہ عزیز حکیم. برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مرد مسلمان مردوں کے، مسلمان عورتیں کی انتہائی مخلص، وفادار اور دوست ہوتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، خلوص کی وجہ سے جو کچھ نیکی کی باتیں ان کو معلوم ہے وہ سب دوسروں کو بتاتے ہیں. وینہون عن المنکر، جو بھی گناہ کے کام ہیں، برے کام ہیں، ان سے ایک دوسرے کو روکتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرتے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری باتوں پر عمل کرتے. اتنی باتیں جس کے اندر جمع ہو جائیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. سوسائٹی میں جو گناہ ہوتے ہیں، انفرادی طور پر بھی آدمی جو اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اس کی بہت ساری وجہیں بتائی گئی. ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کے کاموں سے روکنا. یہ ہر ایک کا مسلمان کا فریضہ ہے. اس فریضے کو اگر امت مسلمہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کو اس دنیا میں باقی رہنے کا حق نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کنتم خیر امت، تم بہترین قوم ہو جاؤ گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ کھانے کا، پینے کا نہیں، دین کی باتیں بتانے کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف، اب تم کو چاہیے کہ نیکی کی باتوں کا حکم دو. وتنہون عن المنکر، اور گناہوں کے کام سے لوگوں کو روکو. وتؤمنون باللہ، یہ سب ایمان لانے کے بعد تم کو کرنا ضروری ہے. یہ اللہ نے بتایا. تو ہمارا مقصد اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ کی عبادت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. عبادت میں ایک چیز یہ بھی ہے
جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں ہم نے دیکھا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، دین کی ساری باتیں ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آج ماحول اور سوسائٹی اتنی بگڑ گئی ہے، اس فریضے کو ہم نے پوری طرح چھوڑ دیا، اس پر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا۔ باپ کو کتنا بڑا حق ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا تم نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی؟ تم نیک تھے، تم برے تھے، وہ بھی ایک سوال ہے، تمہارے بچوں کی تربیت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا شوہر اپنی بیوی کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ماں باپ اپنے بچوں کے متعلق پوچھے جائیں گے۔ ہاں دیکھو تم سب ذمہ دار ہو، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے نا، قیامت میں جواب دینا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نیکی کی باتیں نہیں بتاتے، برائی سے روکتے نہیں۔ بہت سارے ماں باپ تو ایسے بھی ہیں، گھر سے بچے جا کر کچھ بھی ہو جائے ان کو فکر نہیں ہے، گھر میں رہتے تھوڑا پریشان بھی رہتے ہیں، شرارت کرتا، فلاں کرتا، ایسے کرتا، نعوذ باللہ، ایسے بھی ماں باپ ہیں۔ کون سدھارے گا ان کو؟ کون ان کو نیکی اور برائی کی باتیں بتائے گا؟ اس سے غافل ہے ماں باپ۔ بہت بڑی ذمہ داری۔ کہیں دینی مدرسہ مکتب کھولا جاتا ہے تو وہاں بھی نہیں بھیجتے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا، بچہ نہیں جاتا ہے تو آپ پکڑ کر لا کر مسجد میں داخل کریں، اور پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بلا کر لے جائیں۔ کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اسکول کی بس آتی، اس سے 10 منٹ پہلے آ کے روڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچے بچی کو لے کے، بچے بچی کو سوار کرا کے اسکول کو بھیج دیا۔ بس جب بھیجنے آتی ہے، گھر میں اتارنے کے لیے آتی بچوں کو، 10-15 منٹ پہلے آ کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، بچہ آ گیا تو گھر کو بلا کے لے جاتی ہے۔ کیا صرف اسکول کے لیے ہے یہ؟ اگر مکتب کھولا جائے، مسجد میں مفت کی تعلیم دی جائے، فیس نہ لی جائے، تو آپ پھر ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، اللہ کے یہاں نہیں پہنچے جائیں گے۔ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ اسکول کو بھیجے کہ نہیں بھیجے، کالج کو بھیجے کہ نہیں بھیجے، انگریزی پڑھائے کہ نہیں پڑھائے، یہ سب تو اللہ نہیں پوچھے گا۔ جو بھی حلال تعلیم ہے، حرام روزگار ہے، وہ کیجیے، لیکن دین سکھانا تو آپ کا فرض ہے، یہ تو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ کتنے بچے بچیاں نہیں آتے مفت کی تعلیم؟ ہمارا دین ایسی باقی ہے۔ یہ جو مکتب، دین اور مدرسے ہیں، کسی بھی قوم میں انڈیا میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ دین کی باتیں سکھانے کا صرف اسلامی ممالک میں ہے، اور ہمارے ملک میں ہے۔ غیر قوموں کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاٹھا شالا کے سب بچے آئیں، وہاں سب صبح مکتب کے بچے آئیں، شام کو مکتب کے بچے آئیں، نہیں ہے۔ یہودیوں کا بھی نہیں ہے، عیسائیوں کا بھی نہیں ہے۔ جبھی تو ہمارا دین باقی ہے، جبھی تو ہمارے دین پر عمل کرنے والے بچے بچیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جمعے کو آ گئے، جیسے کہ اتوار کے دن چرچ میں جمع ہوتے ہیں اور چلے گئے، ان کے لیے اتوار ہے، ہمارے لیے جمعہ ہے، ان کے لیے چرچ ہے، ہمارے لیے مسجد ہے۔ اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ہماری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی، سوسائٹی کی ایک مثال دی۔ ایک کشتی ہے، کشتی میں سب لوگ سوار ہوئے، کچھ لوگ اوپر کے مالے میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے ہیں۔ نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو اوپر جانا پڑتا، بار بار جاتے آتے
آخر میں نیچے والوں نے طے کیا یہ بار بار اوپر جانے سے ان کو تکلیف ہوگی اور ہم کو بھی اترنا چڑھنا یہ سب کیا ہے، کشتی کے میں پیندے میں سوراخ کر دیں، نیچے سے کاٹ دیں، سمندر کا پانی آئے گا تو اٹھا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوپر والے ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، نہیں روکیں گے تو وہ بھی ہلاک، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ان کا ہاتھ زبردستی پڑ کے روکو گے تم بھی بچ جاؤ گے، وہ بھی بچ جاؤ گے۔ کتنی بہترین مثال اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہے۔ یہی حال ہمارے معاشرے سوسائٹی کا بھی ہے۔ اگر ہم بری جگہوں کو، برے لوگوں کو، بری سوسائٹی کو، بری گلیوں کو اگر یہ سب اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ایک اجتماعی فریضہ ہے، سب مل کر کام کرنا ہے، صرف علماء نہیں۔ عام طور پر یہ ہو جاتے ہیں بھئی علماء کی ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں کا کوئی بھی آدمی، شوہر، بیوی، باپ، بیٹا، بھائی، بہن، دادا، اسلامی بھائی، جو بھی برائی دیکھے اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرے۔ طاقت کیسے ہوگی؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ اسلامی حکومت تو نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کرنے والوں کو سنسار کیا جائے، 100 کوڑے مارے جائیں، وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک پاور ہے سوسائٹی کے لوگ۔ یہ گلی میں سمجھیے کوئی آدمی غلط آدمی ہے، شراب پینے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، گلی والوں کو معلوم ہوا، ساری گلی والے بائیکاٹ، بھائی سے بات بھی نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھنا ہے، کچھ نہیں، مر گیا تو اس کے جنازے میں بھی ہم کوئی نہیں جائیں گے۔ کیا آسان نہیں ہے؟ یہ کر نہیں سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن کب ہوگا یہ؟ جب کہ ہم کسی کو اپنا ذمہ دار بنائیں، وہ اس کی طرف سے یہ اجتماعی کوشش ہوگی۔ کتنا بڑا پاور ہے یہ، جس کو معلوم ہو جائے کہ ہماری نماز جنازے میں بھی لوگ نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے، ہماری لڑکی کے لیے کوئی لڑکا بھی نہیں دیں گے، ہمارے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی بھی نہیں دیں گے، سب جب اس کو معلوم ہوگا تو اپنی برائی پر قائم رہے گا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کو جبراً نیکی کے راستے پر لگاؤ گے، ایسا کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد دعا کرو، رو، چلاؤ، کچھ نہیں۔ اللہ کا عذاب آنے کے بعد وہ جاتا نہیں، قوم کو تباہ و برباد کر کے ہی جاتا ہے۔ صرف یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ کر ان لوگوں نے بہت دعا کی، یونس علیہ السلام تھے بھی نہیں بستی میں، ان کی عذاب کو اللہ نے ٹال دیا، ورنہ تو نہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھائی اس کا پرسنل میٹر ہے، بھی وہ اس کو کیا کریں بھائی، بعض مرتبہ بھی کیا تو بولتے تو غصہ کرے گا بھائی، مارے گا، گالی دے گا۔ انبیاء کرام کے ساتھ ایسے نہ ہوا۔ انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، اصلاح کی کوشش کی، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ نبی سے بڑھ کر تھوڑی کوئی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو کافروں کو ہلاک کر دیتا کہ نبی کو بچا لیتا نہیں۔ کتنے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ صحابی آ کر بولے اللہ کے رسول حد ہو گئی عذاب کی، اتنا تکلیف دیتے، اتنا تکلیف دیتے۔ تکلیف تو سب کو سب معلوم ہے، سمیہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ عنہ، یاسر کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ عنہ، بلال کے ساتھ کیا ہوا، خبیب کے ساتھ کیا ہوا، خباب کے، پوری تاریخ۔ اللہ کے رسول دعا کیجئے نا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ اللہ کے رسول سنبھل کر بیٹھ گئے، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سنبھل کے بیٹھ گئے۔ کہا اتنی جلدی کرنے لگے؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دینی دعوت دینے کی وجہ سے ان کی قوم کے ظالموں نے
آرے سے چیر دیا۔ دیکھیے نبیوں کو کتنی تکلیف ہوئی، ان کا کیا گناہ تھا؟ کوئی چوری نہیں کیے، جھوٹ نہیں بولے، دغا نہیں دیے، کسی کو دھوکہ نہیں دیے، کسی کا مال ناحق نہیں کھائے، کوئی نہیں۔ دینی دعوت جب بھی دیں گے پریشانی آئیں گی۔ اور کہا کہ صاحب کچھ انبیاء کو تو چھیل دیے کنگھی سے، لوہے کی کنگھی سے جیسے پورا گوشت چھیل دیا، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ ویسی تکلیف تو تم کو نہیں نہ آئی، لہٰذا آج ان کو نجات چاہیے اپنی پریشانیوں سے۔ صبح اٹھو، اخبار سنو، اخبار پڑھو، خبریں سنو، اخبار پڑھو، کوئی نہ کوئی ایک نئی پریشانی آتی رہتی ہے، خاص کر مسلمانوں پر۔ سب پر کئی قسم کی پریشانی آتی ہیں، وہ بات تو سب پر آتی ہے کہ ڈیزل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگا، وہ تو سب کو آتی ہے۔ دین کا جو نقصان ہوتا ہے، فلاں مسجد توڑ دی گئی، فلاں مسجد کی جگہ مندر بنا دیا گیا، فلاں ایودھی کو اٹھا کے وہاں کر دیا گیا، کتنی خبریں روزانہ آپ کو سنتے ہیں۔ مسلمانوں کو مارے، وہاں پیٹے، الزام لگائے کہ صاحب گائے کا گوشت کھایا تھا، گائے کاٹا، اس کو بھی ختم کر دیے۔ کوئی گائے لے جا رہا تھا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، لوگوں نے کہا کاٹنے کے لیے لے جا رہا۔ کتنی پریشانی ہے خالی مسلمانوں کو، یہ کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ تو فرمایا کہ بہترین قوم تم ہی ہو، پھر اس کے باوجود اتنے عذاب ہم پر آتے ہیں، اتنی تکلیفیں۔ اللہ بے رحم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کیا؟ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب کسی پر ایک چھوٹا ظلم بھی نہیں کرتا۔ کسی پر رحم کرنا، رحم نہیں کیا ظلم ہو گیا۔ کسی کو اس کو نیکی کا ثواب دینا، ثواب نہیں دیا ظلم ہو گیا۔ کسی برے آدمی کو چھوڑ دیا برائی کرنے کے لیے، ظلم ہو گیا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب تھوڑا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ سارے انصاف پسندوں میں سے انصاف کرنے والوں کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو قصور کیا اللہ کا ہے کہ ہمارا ہے؟ اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس بستی کو، اس قوم کو تباہ نہیں کرے گا، تم ہونا محمد۔ تو نیک لوگوں کا ہونا یہ گارنٹی ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ پھر وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، نیک بندے جس بستی میں ہوں گے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ برے ہوں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے کعبے کو گرانے کے لیے۔ ہاں، ایک زمانے میں کعبہ بھی ڈھا دیا جائے گا، مدینے سے بھی سب نکل کر چلے جائیں گے، مدینے میں درندے اور دوسرے جانور رہیں گے۔ ایسا بھی ایک زمانہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا زمانہ ہوگا؟ اللہ کے رسول کی قبر شریف، صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق سب ہو گئے اپنی قبروں میں، درندے آئیں گے، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والمدینۃ خیر لہم، والمدینۃ خیر لہم، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر ہے۔ سنیں کہیں دولت نکلی ہے، جیسے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں وہاں ایک زمین میں بے حساب سونا نکلتا، سب بھاگیں گے وہ سونا لینے کے لیے کہ سب چلو وہاں جا کے ہم بھی سونا، مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ اکبر، جو سچا مومن ہوگا وہی مدینے میں رکے گا۔ تو ایسا بھی ایک زمانہ آنے والا ہے۔ تو کعبے کو گرانے کے لیے یہ کالا کلوٹا آدمی، نیگرو جس کو بولتے ہیں، پست خط کا، وہ اپنی فوج کو لے کر آئے گا، کعبہ کو گرا دینا ہے۔ جب وہ کعبے سے پہلے ہی کچھ دور اللہ نے ان سب کو زمین میں دھسا دے گا، شروع سے آخر تک جتنے لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر، زلزلے میں کتنے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں نا، وہ صرف ان کے لیے زلزلہ یہ اللہ ایسے دیتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے زبردستی پکڑ کر لائیں گے، وہ کعبہ گرانا نہیں چاہتے، ان کا کیا ہوگا اللہ کے رسول؟
ان کو بھی دھسا دیا جائے گا زمین میں. کہا کہ وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. زبردستی پکڑ کر لائے, نہیں آئیں گے تو ماریں گے, قتل کریں گے. وہ بھی ساتھ ہو گیا ان کے, پوری زمین دھس گئی. اللہ اکبر. پوچھا گیا, اسی حدیث کے اندر ایسا بھی ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہم سارے لوگوں کو بھی دھسا دیا جائے گا کسی بستی کو؟ کہاں اذا کثر فیہم الخبث, برے لوگ جس بستی میں زیادہ ہوں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دھسا دے گا زمین. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, مختلف عذاب دے گا. کسی بستی کے اندر سمجھیے بے نمازی لوگ ہیں, شرک کرنے والے ہیں, درگاہ پرست لوگ ہیں, ایک دوسرے پر اپنے بھائیوں پر ظلم کرنے والے ہیں, بیوی کو پریشان کرنے والے ہیں, شوہر کو پریشان کرنے والیاں ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, جو ہو جائے سب ٹھیک ہے. ایسی بستی کو اللہ باقی رکھے گا؟ نہیں باقی رکھے گا. ویسی بستی کو تباہ کرے گا. تباہ کرنے کا دو مطلب ہوتا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بجلی گرا دے, زمین میں دھسا دے, لیکن ایک مسئلہ یہ بھی کہ ایک دوسرے کے دشمن بنا کے چھوڑ دے. آج وہی ہے بھائی, مسلمان ایک دوسرے کے کتنے دشمن ہیں آج. اللہ اکبر. وہ اس کو کافر بولتا, وہ اس کو کافر بولتا, اس کی مسجد میں نماز وہ نہیں پڑھتا, اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. موقع ملے تو مسجد کو گرانے کی بھی کوشش کرتے مخالفین کی. مسلمانوں کے اندر کتنی دشمنی ہے آپس میں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ, عیسائی لوگ تو 72 فرقے میں, یہودی 71 فرقے میں, مسلمانوں کی جماعت کتنی ہو جائے گی؟ 70 پر 3 73 فرقے میں بٹ جائیں گے. سب جہنم کو جائیں گے سوائے یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہوں گے اور ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کریں گے. ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ میری امت کو ختم نہ کر اللہ, جیسے پہلی امتیں ختم ہو گئیں, عاد, سمود, ایسے کتنی امتوں کو اللہ نے ختم ہی کر دیا نا, میری امت کو ایسے مت کر اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اچھا نہیں ختم کریں گے. اللہ ان سب کو ایک دوسرے کو چاہنے والے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنا دے اللہ. کسی کی اور کسی ظالم کو ان پر مسلط نہ کر. اس کو اچھی طرح سنیے, اللہ میری امت پر کسی ظالم کو مسلط نہ کر اللہ. کہا کہ ٹھیک, اللہ ہے کہ مسلمان خود آپس میں لڑیں گے تو ظالم ان پر مسلط ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے, سیریا کو دیکھ لیجئے, عراق کو دیکھ لیجئے, فلاں کو دیکھ لیجئے, کتنی بستیاں, کیسے بڑے بڑے ظالم حکمران ہیں. مسلمانوں کے اختلافات صحیح بھی ہیں, کچھ غلط بھی ہیں اختلافات, جیسے شیعہ سنی کا اختلاف, شیعہ تو اسلام سے خارج ہیں. یہ جو سنی یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان کے اندر کتنے فرقے ہیں, اتنا لڑے آپس میں, یہاں تک کہ ایسا خبیث ان پر مسلط ہو گیا. ساری دنیا چیخی, ساری دنیا چلائی, اسلامی ممالک بھی کچھ کیے, کچھ بھی اثر نہیں ہوا. پوری بستیوں کی بستیاں تباہ کی گئی. کتنے سال سے لگتا ہے یہ؟ 10 سال سے ہو رہا ہے. کوئی بھی ایک آدمی معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ختم کرو اس کو, کوئی بھی فلاں کرتا ہے تو اس کو ختم کرو. ہر اس میں ایک صاحب مدبھیڑ میں مارا گیا, مدبھیڑ میں مارا گیا, اور کتنے لوگوں کو لے جا کے گھروں میں کمروں میں بند کر کے ہر طرف سے کرنٹ دوڑا دیے, یا کہ پانی ڈال دیے, یا ایک ایسا ویسا بھوکا پیاسا رکھ کے مر گئے. جسے بوسینا میں ہوا تھا, کتنا بڑا ہوا تھا بوسینا کے اندر. یہاں تک ہوا کہ سب مسلمانوں نے فتویٰ پوچھا علماء سے, ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتے کیا؟ بھوکے پیاسے, کچھ بھی نہیں ہے, اب کیا کریں؟ ایک بھائی مر گیا بھوک سے, اس کا گوشت کھا سکتے کیا؟ نہیں تو کوئی بھائی بہت کمزور ہے, اس کی جان لے کے اس کا گوشت کھا سکتے کیا؟ دنیا اس سب کو دیکھی, اتنے اسلامی ممالک ہیں, سب دیکھتے تھے, کچھ کیے؟ کچھ بھی نہیں کیے.
حکمران ظالم ہے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے پاور کے لیے سب ہوتا ہے۔ کیوں اسے ہوتا ہے؟ ہم جو نچلے طبقے میں ہیں، معمولی لوگ ہیں، ہمارے اندر بھی یہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا جذبہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب یہ ماں باپ اپنے بیٹے کو برائی سے نہیں روکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو بھی کوئی غلطی کرتا تو سمجھاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، صحابہ بھی تھے، اور آپ کے پروردہ، آپ کے متبنہ، ان کا نام تھا عمر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ بھی کھا رہے تھے۔ ان کا ہاتھ ادھر ادھر جاتا، بڑی پلیٹ میں عرب کے لوگ کھاتے 4 6 8 10۔ اب وہ دیکھے بچے کو کہ یہاں جاتا ہاتھ، وہاں جاتا، کہا کہ یا بنیا، بیٹے سنو، تم بسم اللہ بول کر کھاؤ، کل بیمینک، سمی اللہ، بسم اللہ بولو، سیدھا ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، تمہارے پاس وہاں سے اٹھا کر کھاؤ، ادھر ادھر کے ہاتھ ڈالتے۔ کہا عمر ابن سلمہ نے، 7 یا 6 سال کے بچے، فما زالت طعمتی تلک بعد، زندگی بھر میں ویسے ہی کھایا، بھول کر بھی ایسے دوسروں کا حق نہیں مارا اور بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا۔ کتنی بچے کو بھی حکم دینا چاہیے نا، نہیں بڑا ہوگا تو اچھا ہوگا، کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ کتنی ماں باپ ایسے ہیں کہ بچہ ان کا کچھ بھی کھاتا ہے غلط طریقے سے، روکتے ہیں کیا؟ وہ خود نہیں روکتے، وہ خود غلط کام کرتے تو کہاں سے روکیں گے؟ تو دینی تعلیم کا نہ ہونا سب سے بڑا نقصان، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، امتیں تباہ و برباد ہوگی۔ اور سب مسلمان بھی آج جس آفت اور مصیبت میں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سب انہوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ ہم کو تو اللہ نے بھیجا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، کنتم خیر امہ، تم کو بہترین امت سمجھا جائے گا اگر تم یہ کام کرو گے، نہیں کرو گے تو بدترین امت تم ہو جاؤ گے۔ کہ اللہ کو ہم پر رحم آئے گا؟ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں تو اللہ ہماری دعا کیوں قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو سمجھو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ہم لوگ سب پوچھے جائیں گے اس ذمہ داری کے تعلق سے۔ یہ بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی بولنے کی کوشش کریں آئندہ۔ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے اللہ ہم کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے اور آسان کر دے۔ جو گمراہی دنیا کے اندر پھیل رہی ہے اس کو مٹانے کے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ کا اور ہم کو جو کچھ تکلیف پہنچا صبر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔